رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق اللہ العظیم. میں نے اس کتاب سے دو واقعہ سنایا قبولیت دعا کے سلسلے میں. چونکہ یہ کتاب سامنے رہتی ہیں میں کہ ایک اور دعا سکھاتا ہوں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعا کے قبولیت پر یقین عطا فرمائے. اس کی بہت کمی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کے لیے فرمایا کہ امید لگا کے دعا کرو. جتنی زیادہ امید ہوگی اتنی وہ دعا قبولیت کے قریب ہوگی. اس کی بھی ضرورت ہے. یوں ہی سرسری دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھے. اللہ ہماری دعا سمجھے. ایک دعا ہم نے نقل کیا ہے کہیں مولانا عاقل صاحب کی کتاب سے، تو کسی نے ان سے نقل کر دیا کہ مولانا نے ارے میرے متعلق کہا ہوگا. انہوں نے دعا نقل کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہا. تو انہوں نے منگایا اور دیکھا کون سی دعا میں نے لکھی جو انہوں نے نقل کیا. علماء اتنی قدر کرتے ہیں. یعنی ان کی دعا حدیث کی دعا ہے، انہوں نے کسی کتاب میں دعاؤں کو لکھا ہے. اب اس کو یاد نہیں آ رہا ہے. تو میں نے ان کی دعا ایک نقل کیا ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ یہ دعا نقل کیا ہے. مولانا محمد عاقل صاحب جو شیخ اس کی جگہ پر ہوا. تو انہوں نے وہ کتاب منگایا اور کہا کہ قوم زمان نے ہماری دعا کہاں نقل ہوئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا اتنی پسند آتی ہے. اس وجہ سے میرا مزاج یہ ہے کہ اپنے زمانے کے جو صاحب کمالات ہیں ان کے کمالات کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اپنی طبیعت ایسی مگر دیکھتے ہیں. مجھ سے ایک آدمی نے کہا گجرات میں کہ مولانا آپ کی طرف جو اتنا رجوعات ہوئے وہ اس بنا پر کہ ہر بزرگ کا آپ نام لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کبھی یہ نہیں کہتا کہ بزرگ نہیں کہا. جب نام یاد نہ ہوتی دوسری بات ہے. شیخ الحدیث نے فرمایا ہے، محمد علی نے فرمایا، یا فلاں نے فرمایا. کہتا ہوں نہیں مولانا آپ گواہ. میں بیان ہی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ جن لوگوں سے شاید میں تو کسی مخالفت نہیں رکھتا، لیکن کوئی اگر مخالفت مجھ سے رکھتا ہے اس کا بھی نام لیتا ہے. پڑا سے یہ بات نہیں کبھی نہیں. تعجب ہوتا ہے کہ ارے آپ ان کا من تو کیا ہوا. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے تو اچھی بات ہے، چاہے کسی کی زبان سے نکلے. اللہ تعالی ہم سب لوگ عافیت دے، انصاف دے، قلب میں عدل دے، اظہار محاسن. بہت بڑی چیز ہے. آدمی خوش ہوتا ہے. میں بتلا ہوں، میں زمیہ میں تھا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب اور شیخ الحدیث صاحب کے خاص لوگ تھے. یہ لوگ وہاں یوسف صاحب مطالعہ. تو میں مجلس کے لیے اٹھا تو وہ دعا مجھے یاد تھی. وہ بات مجھے یاد تھی. میں نے کہا بھائی میں یاد سے تو بات نقل کر سکتا ہوں، لیکن کتاب لیا کتاب کی اور بات ہوتی ہے. اب کتاب آئی تو میں نے کہا ماں یوسف صاحب مطالعہ نہیں لکھا. یہ بات افریقہ میں نہیں رہی، یورپ میں پہنچ گئی. اتنی بات پہنچ گئی کہ آپ کے نام سے لے کر کے اس کتاب کو سنایا. سچ کہتا ہوں اس کے بعد اتنے موت کی سب کتاب بہت سی کی پڑی. اس سے پہلے نہیں تھی کوئی بات نہیں تھی، کوئی تعلق کی. اتنا کہہ دینا چاہیے وہ بات پورے ملک پورے دنیا میں پھیل گئی. اتنی بات مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنی بات اتنا قرب ہو جائے گا ان سے. چنانچہ جب میں گیا لندن اپنے یہاں لے گئے، مدرسے میں لے گئے. کیا کیا کہہ دیا، کتنی چیزیں آپ کو معلوم ہے. کتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں دیا کر. یوسف سے مطالعہ مشہور آدمی.
تو انصاف اپنے زمانے کے اکابر کے کمالات کا بھی اظہار ہونا چاہیے، تاکہ اس زمانے میں اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، یہ دیکھیے یہ میرے مرید ہیں، یہ تو ترجمہ کرنے والے ہیں، مرید ہیں، جاتا ہوں ملتا ہے، لیکن میں اس کی کتاب لے آیا ہوں، پڑھتا ہوں نہیں، آپ نے ذکر کیا، ہم سب لوگ جانتے ہیں، مرید ہے ہمارا، عرب عالم کی کتاب ہے یہ، لیکن ترجمہ اس نے کیا ہے، روز تعریف بھی کرتا ہوں چاہے اس کو معلوم ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کسی کی خوبی ہو، حسن ظن رکھنا جائز ہے ہر شخص کے ساتھ بلا دلیل۔ میں نے بیان کیا تھا وہاں حیدرآباد میں، کہاں گیا تھا، پونا میں بیان کیا، میں نے کہا کہ آپ لوگ میں حسن ظن کی بنا پر جمع ہوئے ہیں، اتنے علماء بہت لوگ تھے، حسن ظن کی بنا پر مجھ سے جمع ہوئے ہیں، اللہ اس میں حسن ظن کے مطابق اللہ میرے ساتھ معاملہ کرے۔ حسن ظن رکھنا بلا دلیل جائز ہے، کسی سے نیک سب نیک ہیں، سوء ظن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، برے گمان کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے۔ مجھ سے اتنا علماء نے پسند کیا، میں کہہ نہیں سکتا، شاید پوری سفیان وغیرہ ایک آدمی بیان کیا، سبھی لوگ نے حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ اچھے آدمی ہیں بس ٹھیک ہے، برے آدمی ہیں دلیل لے آؤ، کیوں برے ہیں، بغیر اس کی برائی تم نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، اپنے آدمی تھے بمبئی میں، مولانا میرے دل میں بعض لوگوں متعلق بات آتی ہے برائی کی، ان کی خراب آدمی مثال کے طور پر، کیا میں اس کے مطابق معاملہ کر سکتا ہوں؟ میں کہا ہرگز نہیں کر سکتے، آپ کی دل کی حیثیت کیا ہے؟ تب سے ملا بھی نہیں مجھ سے، مر بھی گیا۔ میں نے کہا نہ، میرا شاگرد سب کچھ، میں نے کہا نہ، وہی سمجھتے تھے جو کچھ ہمارے دل میں کہا، بعد میں مولانا صحیح ہو جاتی ہے، جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے صحیح بنی ہوئی، اس کا بھی اعتبار نہیں۔ دلیل حضرت عمر کہتے ہیں کہ ظاہر کو لیں گے، اسی پہ ہم فیصلہ کریں گے، باطن کو اللہ کے سپورٹ کریں گے۔ یہ طریقہ یہ نہیں کہ ہمارے دل میں آیا تو برا ہے، کہا بعد میں صحیح بھی ہو جاتا ہے، میں کہا صحیح ہونے کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس پر تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حسن ظن کی قدر ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے سے ہو سکتا ہے تمہاری مغفرت ہو جائے۔ میرے بندے کے ساتھ تم نے حسن ظن رکھا، بندہ تو اللہ کا ہمارا نہیں ہے۔ جب بندہ کون چاہتا ہے کہ ہمارے لڑکے کوئی مذمت کرے، اچھی بات ہے وہ بھی نہیں کہتا۔ لکھا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ بتاؤں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ کبھی باپ کے سامنے کسی لڑکے کی شکایت مت کرنا، یہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب خاص طور سناتے تھے، اور تجربہ ہے مجھ کو۔ باپ کے سامنے کتنی ہی لڑکا برا کرے، باپ کے سامنے لڑکے کی مذمت نہ کرنا، وہ تم سے قبیلہ خاطر ہو جائے گا۔ تجربہ، بہت تجربہ۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی مجدد صاحب کے درجے کے تھے۔ اس بنا پر حسن ظن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سوء ظن کے لیے دلیل کہیں سنا مولانا؟ میں نے بہت بڑا مجمع تھا، بہت، میں نے کہا یہ سب آپ لوگ مجھ کو کیا جانے، حسن ظن کی بنا پر آئے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، حسن ظن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سوء ظن کے لیے برے دلیل کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے طریق پر ہم سب کو رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نبی سے بھی کرائی جاتی ہے، کبھی یہ نہیں آیا ہے کہ اے نبی تم تو ہدایت پر ہو گئے، اب اہدنا الصراط المستقیم مت پڑھنا ہے، کہیں نبی بھی پڑھتا ہر رکعت میں، وہ بھی اگر بھول جائے تو وہ بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ سہو کی ضرورت پڑی، ایسی کوئی بھول ہوئی تب تو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طریق سمجھنے کی توفیق، سمجھنا ہی بہت بڑی چیز ہے، سمجھو گے تب تو عمل کرو گے، سمجھو گے نہیں تو عمل کیا کرو گے؟ اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعاؤں پر اطمینان یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو، پوری کتاب اسی پر ہے، دعاؤں پر یقین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے کھولا ہے، ایک دعا سنائے عربی کی، کہا بہت اچھی دعا ہے،
اور اس کو انعام دے دیا. بہرحال یہ دعا یہ ہے. تیسرا واقعہ یہ ہے، یہ حج کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ مینا میں ڈھونڈ لینا کسی کی معمولی بات نہیں ہے. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، اتنی گلیاں، اتنی چیزیں، سب ایک قسم کی. پہلی سال ہم خود ہی بھول گئے تھے. بہت بعد لوگ ہمارے ساتھ گئے، 3 دن تو بھٹکتے رہے، نہیں گلی ملی. اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھا دے، وہاں پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ تو نبی اکرم تو وہی اسی قسم کا معاملہ ہے کہ ان کو راستہ صحیح مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ کون ہم کو اس گلی میں پہنچانے والا تھا. ہم نے دعا کیا، ہم پڑھوں نہیں، ہم نے دعا کیا کہ اللہ ہم کو اس گلی تک پہنچا دیجیے جس میں ہمارے ساتھی ہیں. وہاں پہنچ گئے، اس پر خوش ہو گئے. یہ اس پہ لکھا ہے کہ کون پہنچانے والا تھا ہم کو اس گلی تک، کون ہمارے دوستوں سے ملانے والا تھا. اس کے بعد فرماتے سورہ مومن، شیخ احمد کہتے ہیں، عالم ہیں لکھ رہے ہیں عرب، شیخ احمد کہتے ہیں میں نے انہیں دعا کی قبولیت اور سورہ مومنین کے پڑھنے کا قصہ سنایا تو ان نوجوانوں نے اسے یاد کر لیا اور ہمیشہ اپنی دعا میں اس پر عمل کرتے ہیں. نوجوان سنائے بھائی یہ دعائیں ہم نے پڑھی تو یہاں تک اس طرح پہنچے اور یہ کامیابی ہم کو حاصل ہوئی. نوجوان، میں نے شیخ احمد القطان کے اس واقعے کو جب سنا اور غور کیا تو اپنے آپ سے سوال کیا، کون ہے وہ ذات جس نے شیخ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ مینا میں رات کے فلاں وقت اور فلاں راستے سے پہنچیں گے. کس نے ڈالا؟ کہا اس وقت پہنچو. کسی نے ڈالا تب تم کو تمہارے احباب مل جائیں گے. سوچنے والی کی بات ہو سا، یہ سوچ لے، یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے شکر کے لیے بہت سے ہیلے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. یہ معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے ہے دعا کی قبولیت کی معرفت. جتنی یہ معرفت ہوگی زیادہ اتنی اللہ کا قرب ہوگا. اللہ، میں نے شیخ احمد قطان کے اس واقعے کو جب سنا اور غور کیا تو اپنے آپ سے سوال کیا، کون ہے وہ ذات جس نے شیخ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ مینا میں رات کے فلاں وقت اور فلاں راستے سے پہنچیں گے، اور کیسے شیخ اور ان کے ساتھی ایک جگہ ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے. ان کے دل میں ڈالا کہ تم وہاں جاؤ، ان کے دل میں وہاں ڈالو. کہا کوئی صورت نہیں تھی، بس اللہ نے ڈالا دال میں. میرے دل میں ڈالا کہ وہاں پہنچو، ان کے دل میں ڈالا کہ وہاں پہنچے. ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی. اس وقت جو بھولے کی بات اس سے پوچھیے کہ کیا ان کی خوشی کی حد رہی ہوگی. میرا بھولنا پاگل ہو جاتا آدمی. بالکل کئی دن تک عورتیں نہیں ملتی، بعض عورتیں گم ہی ہو گئی، اب تک نہیں ملی. اور کیسے شیخ ان کے ساتھی ایک جگہ اور ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے، حالانکہ وہ حد کا زمانہ تھا جہاں انسانوں کا سیلاب تھا. لکھتے انسانوں کا سیلاب تھا، سروں کا سمندر اور بے شمار راستے اور گلیاں تھیں. یقینی طور پر یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا جو ایسی صفات اور کمالات کا حامل ہے جس کا عقل انسانی تصور نہیں کر سکتی. ویسے اللہ بندوں کا کام کراتا ہے. ایک دیہاتی نے اس کی صفات کو ان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے جو دوران صلاۃ ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا. اسی دعا سنا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی امتی دیہاتی کی دعا سنا اور خوشبو انعام دیا. وہ دعا یہ، اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اس دعا کو. عربی میں کتنا پرلطف پردرد ہوگا، یہ اردو میں یہ طرح ہے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں نہیں سما سکتا. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو خیال و گمان میں سما نہیں سکتا، اور ماہر سے ماہر شخص بھی ان کی صفات بیان نہیں کر سکتا. جہاں چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کے صفات سے بیان کیے جو دنیا میں نہیں بیان کیے تھے. عجیب و غریب صفات بیان فرمائیں گے اللہ کے رسول، اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور جس میں اللہ میں حالات سردی گرمی کا کوئی اثر اس پر نہیں ہے.
اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اے وہ ذات، وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے۔ عرابی کیا دلی معرفت کی بات ہے۔ ایک عرابی نے کہا تھا، مجھے پڑھا ہوگا نور انوار وغیرہ میں، ایک عرابی پوچھا کسی نے کہ توحید کی کیا دلیل ہے؟ کہا البار یدل علی البعیر، ہے نا، مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ پر، یہ ہے مینگنی، اور بہت سی چیزیں بیان کر کے کہا فکیف لطیف و خبیر، لطیف خبیر کی شراب میں کیا تم کو ہے، بڑی عمدہ بات ہے، نور انوار میں شاید ہے۔ عربی کا یہ عربی ہے، وہ عربی ہے، نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے، وہ پہاڑ کے وزن سے، سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے۔ یہ بارش میں کتنے قطرے ہیں اس سے واقف، کتنی بڑی بارش ہوتی ہے، کیا وہ اللہ۔ وہ پہاڑ کے وزن سے، کتنا پہاڑ میں وزن ہے، سمندر میں پانی کی مقدار سے، کتنا پانی ہے، اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے۔ وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے، درخت نہیں، جائیے سب افریقہ کے جنگلوں میں باغ ہی باغ ہے، پتے کوئی شمار ہے پتوں کتنے ہیں، یس میں ورتے کوئی پتا نہیں کہتا، اللہ واقف ہے، پتوں کی تعداد سب اس کو پتا۔ وہ درختوں، میں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا تھا تمہارے یہاں، مجھے یاد نہیں آتا آپ کیا بیان کیا تھا، یہ اندھے بہرے گونگوں کے معلم ہیں، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، اللہ دعا کیجیے۔ وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد و مقدار کیا ہے، کتنی چیونٹیاں ہیں، کتنے مچھر، سب سے واقف۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کر رہا ہے، چیزوں کی تعداد و مقدار کیا ہے۔ میں نے یہی بیان کیا تھا آپ کے ساتھ کہ اللہ نے ان گونگوں کے اندر اس صلاحیت رکھی ہے علم دین کی، طالب العلم فریض علی کل مسلم، ان نابینا کیسے علم حاصل کرے گا، یہ جو سکھائیں گے علم۔ فرق فرق بیان کرتے ہیں، ہم سے اچھا پڑھتے ہیں فارسی، ہم سے زیادہ مسائل بیان کرتے ہیں، ہم سے آداب رکھتے ہیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بہت بچپن کے دوست، آپ کچھ اور نہیں کر سکتا، دوست ہی کہوں گا، ان کے بھائی ہیں، وہاں سے آئے، بہت دنوں تک غائب رہے، بہت نہیں آئے، میں نے کہا یہی سب تلاش کر رہا تھا، تب نہیں آیا، اب آ گیا۔ اللہ 5 کروڑ کے ایک آدمی دیا کہ زمین دو، اس پر مدرسہ بنواؤ، گیا ہمیں دیکھ آیا ہوں، سب نابیناؤں کی بینائی دیکھ آیا ہوں میں، ترجمہ ٹھیک ہے، نابیناؤں کے گونگوں کی گویائی دیکھ آیا ہوں، نابیناؤں کی بینائی اور گونگوں کی گویائی دیکھ کے آیا ہوں میں۔ ایک چھڑی وہی ملی ہے پونا میں، سب سے عمدہ چھڑی اس پہاڑ کی سمجھ آتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے۔ اس سے نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا۔ عربی دعا کر رہا ہے، نہ زمین کا کوئی ٹکڑا اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے، کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ سمندر کے اندر بھی مچھلیاں جو ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ اے میرے پروردگار، میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنا دے۔ اتنے کے بعد یہ اللہ کی صفات بیان کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پہلے ہی نہیں کہا الحمدللہ، تعریف کرو، یہ ادب ہے، کسی سے مانگنے کا بھی ادب ہے، پہلے اس کی خوشنودی حاصل کرو تب مانگو۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ پہلے ہماری تعریف کرو تب مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، تب کہا ہے صراط دین۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے صفات اور اس کے حمیدہ صفتوں کو بیان کرنے کے بعد مانگو۔ یہ دیکھیے آدابی آداب کے اعتبار سے پہاڑ کے اندر کوئی چیز، اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنا دے، یہ دعا کیا۔ ہمارے حضرت نے دعا کیا بتایا کئی مرتبہ، لیکن سب لوگ تھوڑے ہی سنے ہوں گے۔ بلایا ہم خانقاہیوں کو اور کہا تم لوگ میرا نام لے کے یہ دعا کر، وسیع اللہ کے لیے یہ دعا، اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزن ولا فاضح۔ آگے کی بات حضرت کا انتخاب بھی دیکھیے، حدیث کی دعا ہے لیکن انتخاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ، یہ اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، خوشگوار، اور موت ڈھنگ کی چاہتے ہیں، ترجمہ بھی بڑا اچھا ہے، اور لوٹنا بغیر خزي اور ذلت کے چاہتے ہیں، یہ لوٹنا آخری وقت۔ تو حدیث ہے، حدیث کی دعا ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ رسول اللہ کا انتخاب بھی دیکھیے، ہم نے اسے بلا تکلف کہا کہ میرے نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو۔ اتنا بڑا بزرگ، لوگ ان کے نام سے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے، میرے لیے دعا کر رہا ہے، اتنی لجاجت سے۔ ہم لوگ کیا حیثیت تھی؟ اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزن ولا فاضح۔ اے اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں، ومیتۃ سویۃ، اور ڈھنگ کی موت چاہتا ہوں۔ اس زمانے کی کیسی موت ہو رہی ہے، یہ لگاؤ وہ لگانے، حتیٰ میں نے کہا عبداللہ سے کہ بھائی 2 موت دے چکا میں، میری بیوی کا، یہاں مرتی تھی کتنا اچھا رہتا، لیکن آدمی اس امید پر کہ 1 گھنٹہ اور زندہ لگا ہوگا، لیکن کیا ہے 1 گھنٹہ پہلے مرضا غیر مخزن ولا فاضح، اور ایسا لوٹنا جس میں ذلت نہ ہو۔ کسی بزرگ فرمایا آپ کو صاحب کہ چور بھی جاتا ہے بادشاہ کے محل میں، اور شاہ بھی جاتا ہے، مہمان بھی جاتا ہے۔ چور وہاں پکڑے جانے پر پٹائی اس کی ہوتی ہے، اور شاہ کے یہاں کوئی اور جاتا ہے عزت مہمان تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ یہ مرضاً غیر مخزن، لوٹنا تو سب کو ہے، لیکن ایسا لوٹنا ہونا چاہیے جو خزي اور ذلت والا نہ ہو۔ کتنی جامع دعا ہے، یہ نبی دعا کر سکتا تھا۔ اور پھر وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا انتخاب، کہا نام لے میری دعا کرو، اللہ منی اسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ ومرضا غیر مخزن ولا فاضح۔ فرماتے تھے یہ دعا ضرور تم لوگ کیا، ہم لوگ تاکید کہا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا کرو۔ اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح واخر رجاء۔ کتنی آسان دعا ہے۔ حضرت تعریف فرماتے ہیں کہ میں یہ جب دعا کر لیتا ہوں تو سارے دن کے لیے مطمئن ہو جاتا ہوں۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک، یہ دعا کہاں مجھے قوت آ جاتی ہے، اللہ آپ ہمارے لیے ہو جائیے، ہم کو اپنے آپ رکھیے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ میں مجلس کرتا تھا، بھائی مجلس عورتوں سے کوئی بہت عورتیں رہتی تھی، تو میں نے کسی نے لکھا تھا تو میں یہ دعا پڑھا، ایک عورت تھی، انہوں نے کہا آج مان دعا ایسی کی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا خیر عورتوں نے کہہ دیا، مردوں نے آج تک نہیں کہا یہ دعا تھی، کئی مرد نے کہا، یہ مرد ہے، عورت نے کہا پٹا کرنے میرا خیال اسی دعا سے دیندار ہو گئی، معلمہ ہو گئی ہے اس وقت، زبردست معلمہ۔ یہی دعا اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے۔ زبردست عورتیں جمع ہوتی ہیں مجھ سے، سینکڑوں عورتیں بالکل آزاد عورت۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہم کن لنا وجعلنا لک۔ سمندر کے تہ میں اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنا دے، اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے، عمل لا الہ الا اللہ، سب سے آخری عمل لا الہ الا اللہ، اور میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنا دیے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو۔
آپ غضبان نہ ہوں، آپ ہم سے خوش ہوں، یہ دن اچھا دن ہے۔ برا دن کون کہ اللہ ناراض ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا پر اس کی تعریف فرمائی، سن رہے تھے اس کی دعا، سن کے فرمایا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا پر اس کی تعریف فرمائی اور خوش ہو کر اسے سونے کا ایک ٹکڑا بطور ہدیہ تحفہ کیا۔ حضور بھی دیتے تھے، خالی لوگ نہیں دیتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کوئی دیہاتی آتے تھے کدو لے کر کے، تو یہاں کی اچھی چیزیں دیتے شہر کے، کہا یہ میرے دیہات ہے اور میں ان کا شہر ہوں، دونوں طرف مجھے شہر کے ہدیہ یہ نہیں خالی لینا ہی لینا نہیں۔ ہمارے مولانا صاحب صلی اللہ کا خاص معمول تھا دینے کا، کوئی عالم نہیں آیا ہوگا جس کو 10 روپے نہ دیا اس زمانے میں، میرے ذریعے دیتے، بالوں کو 200 300 دیتے تھے، کوئی واپس نہیں آتا۔ وہاں مجھے اللہ ندوی آئے کہ نہیں بڑے آدمی میرے ذریعے سے بھیجا، یہ بھی بتلاتا ہوں میں طریق کیا تھا ان کی شہرت کی، ایک یہ بھی وجہ تھی بہت۔ خود اظہر شاہ انور شاہ کے ساتھ آتے اندر مجھے تنہائی میں لے گئے، کہا کیا کہ مولانا دیوبند میں کہا، انہوں نے تنہائی میں کہا یہ مولانا کیسے آدمی ہے، ہر جگہ تو لوگ ہدیہ دیتے ہیں اور مولانا سب کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میں کہا بتیے سمجھیے اور کیا ہے۔ ایسا تھا کہ اگر کوئی مان لیجیے ہم بیٹھے ہوئے، اس نے حضرت بہت اچھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خالی ہدیہ ایک طرف نہ سمجھو، تم جو کر سکتے ہو تم کو بھی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں دیتے تھے اس کو، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے دیہات ہیں، ہم ان کے شہر ہیں، دونوں طرف تہادو ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ کرو، ہے یہ دونوں کا فرمایا ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعا پر اس کی تعریف فرمائی اور خوش ہو کر اسے سونے کا ایک ٹکڑا بطور تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرض سے ایسی دعا کی توفیق دے اور عمل کی توفیق، یہ میں نے لکھا حکومت زمان۔ اب تیسری چیز بھی سنا لیا میں نے دعا پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا سے شغف پیدا فرما دے، مناسبت پیدا فرما دے۔ بہت دعا بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت بھی دعا کرتے تھے، جب کوئی شعبان وغیرہ ہوتا تھا ہم لوگ کہتے ہیں مولانا مقبول کل پڑھا دو، مولانا مقبول کی 7 منزلیں سب دعا آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کی دعا کو اتنا قبول کیا اور سونے کا تحفہ دیا نا۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ یہ سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر سنت آپ کی قابل عمل ہے۔ اسوہ حسنہ وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی اسوہ تمہارے لیے رسول اللہ کے اسوہ حسن بہترین نمونہ ہے، اس سے بڑھ کے بہترین نمونہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود غالباً کا ہے، کہتے ہیں اگر تم کو تسنن اختیار کرنا ہو کوئی طریق تو اپنے پہنوں کا اختیار کرو، یعنی صحابہ کا اختیار کرو، دوسرے میں کوئی خلط ولط ہو جائے گا، لیکن صحابہ کی جو تعلیم ہے تربیت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے۔ صحابہ سے 2 جلدوں کی کتاب رکھی ہوئی ہے ہماری، صحابہ ایسی کتاب ہم نے دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں، یہ پڑھنا چاہیے کتاب، نہ اٹھائیے گا۔ میرا معاملہ یہ ہے، اب یہ بچے ہی ہیں لکھنے والے، ہر وقت سامنے رکھتا ہوں میں۔ تاریخ اصلاح و تربیت جلد 2، تاریخ اصلاح و تربیت محمود حسن نے لکھا، بالکل 9 عمر لڑکے چھوٹے ہی ہو گئے۔ میں رکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سب دیکھے تمام نشانات رکھتا ہوں۔ دیکھیے اتنا میں پڑھ چکا ہے، یہ حوالے ہیں کہ یہ منتخب ہمارے مدار، یہ دیکھیے ہے کہ نہیں، اور نام لکھ کے سناتا ہوں محمود حسنی، یہ نہیں کہ خالی رابطہ عالم یا کہ نہیں، محمود حسنی لکھا تو اس کے نام لکھ کے کرتا ہوں۔ اب وہ سنتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ معلوم ہوا کہ آپ نے سنایا ہے، بہت خوش ہے، بہت عمدہ مجھے پڑھے صحابہ پر میں نے ایسی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
اپنے اکابر کی تعلیمات کو پیشوا بنانے کی توفیق ہے. اسوہ حسن صحابہ کرام باقی جو کبھی نہیں اس میں مندرج ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کے صحابہ کی سنتوں پر، طریقوں پر رہنے کی، سمجھنے کی، سننے سنانے کی توفیق بنائے. صحابہ کی خود مولانا محی صاحب نے پوری کتاب ہی لکھا ہے اس کا، پوری میں نے سنا ہے اس کو عربی میں تو ہے، عربی میں بھی سنا میں نے وہاں مرکز میں، وہاں مرکز. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اسی دعا ہی کر سکتا. اب اس کے لیے دعا کی بات ہے تو دعا ہی کرنا چاہیے نا، ان چیزوں پر ہم کو عمل کی توفیق دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم آتنی ایمانا لا یرتد. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله.